بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احتشام الدین قریشی ہے اور میں اختر سعید میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں پیتھولوجی کا استاد ہوں۔ اختر سعید میڈیکل اور ڈینٹل کالج کا ایک مقام ہے۔ اس سے پہلے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری تمام تر ویڈیوز میرے سبجیکٹ کے متعلق تھیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوں گی، لیکن یہ ویڈیو میری سبجیکٹ سے ہٹ کے جس میں روزمرہ کے مسائل کا ذکر ہے اور جن سے آج کل ہم بے حد دوچار ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کورونا کی وبا، لاک ڈاؤن میں نرمی اور عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کورونا کی وبا کا ذکر کروں اور اپنی آہستہ آہستہ مسائل کی طرف آؤں، میں پیشگی اپنے علماء کرام سے معافی کا طلبگار ہوں اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ مختلف مکاتب فکر کے تضاد میں ہو۔ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کرونا وائرس ایک وبا ہے جس سے جان جا سکتی ہے، جو کہ درست ہے۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کرونا کی اس وبا سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ احتیاطی تدابیر کا ذکر کروں، میں اس کی ہسٹری یا آپ کہہ لیں تاریخ میں جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آج کل کرونا کی وبا ہے اسے کووڈ-19 کہتے ہیں۔ اب اس کا نام کووڈ-19 کیوں ہے؟ CO کرونا سے لیا گیا ہے، VI وائرس سے لیا گیا ہے، D جو ہے وہ ڈیزیز سے لیا گیا ہے، اور یہ 2019 میں چین کے صوبے ووہانگ میں اس کے کیس ملے تھے، جس کی وجہ سے اسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ کووڈ-19 کا نام اس کو بعد میں دیا گیا، پہلے اس کو نوویل کووڈ-2 کا نام دیا گیا تھا، جو کہ بعد میں اس تبدیل کر کے کووڈ-19 کا نام دیا گیا تھا، جو فروری 2020 میں دیا گیا۔ اس قسم کے وائرس کی پہلے انسانوں میں تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہم وائرس کے بارے میں پڑھیں تو کرونا وائرس ایک فیملی کا نام ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں یا سٹرینز ہیں یا اقسام ہیں۔ اسی طرح سے کووڈ-19 یا کووڈ-19 بھی کرونا وائرس کا ایک قسم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹرین ہے یا ایک قسم ہے جو سانس کی بیماری کرتی ہے۔ اس سے پہلے سارس ایک بیماریوں کا مجموعہ تھا جو کہ کو1 یا کو1 کا نام دیا گیا۔ ہم اسے سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں۔ اسی طرح کی بیماری ایک مشرق وسطیٰ میں اس کی تشخیص ہوئی جسے ہم مارس کہتے ہیں، جو کہ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ چند مختلف باتیں جو میں نے عرض کیں، یہ کرونا کے حوالے سے ایک قسم کی اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب میں احتیاطی تدابیر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہاتھوں کا بار بار دھونا، جو کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دن میں بار بار دھوئیں۔ اب 20 سیکنڈ جو ہے وہ کم از کم 20 سیکنڈ ہے۔ اگر آپ کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ صابن اور صاف پانی سے دھوئیں تو آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم 50 سیکنڈ سے 1 منٹ تک آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ اب 20 سیکنڈ آپ کیسے گنیں گے؟ اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی دل میں ایک بار پڑھیں تو وہ کوئی 25 سیکنڈ میں آپ ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ 2 بار پڑھ لیں تو نہایت بہتر ہوگا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ میں عرض کروں گا، درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر ہمارے کوئی پاکستانی بھائی جو کسی وجہ سے درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک بڑا مشہور نغمہ ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو،
اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو ایک ملک کے وزیر اعظم اپنا ہاتھ دھوتے ہوئے 2 بار یہ نغمہ گنگناتے ہیں تو وہ تقریباً 20 سیکنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب صابن کا استعمال کیوں لازمی ہے؟ تو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو وائرس ہے اس کے باہر دوہری لپٹ کی یا چربی کی ایک قسم کی طے ہے۔ جب صابن پانی سے ملتا ہے اور جھاگ بنتی ہے تو وائرس کے اس خول میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور وائرس ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیلانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جب ہم ہاتھوں کو ملتے ہیں اور رگڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہاتھوں پر ایک چکنائی کی طے بنی ہوتی ہے جس میں گرد کے ذرات اور مختلف دوسری بیماریوں کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ تو بار بار رگڑنے سے یہ طے ٹوٹ جاتی ہے اور ہم ان جراثیم سے نجات پاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یا ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم ہاتھوں کو دھونا اپنا معمول بنا لیں تو 50% پیٹ کی بیماریوں اور 80% سانس کی بیماریوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ ایک صابن کی جو پی ایچ ہے وہ 9 اور 10 کے درمیان ہے، اور اگر یہ پی ایچ 14 ہو جائے تو وہ صابن جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو کوئی بہت زیادہ مہنگے صابن کی ضرورت نہیں۔ میں بچپن سے لائف بوائے استعمال کرتا آ رہا ہوں اور ابھی تک وہی کر رہا ہوں۔ WHO کا بتایا ہوا ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو گیلا کریں، صابن ملیں، جھاگ بنائیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ صابن لگائیں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اچھی طرح رگڑیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کی پچھلی طرف یعنی ڈورسم آف دا ہینڈ پر صابن اچھی طرح ملیں دونوں ہاتھوں پہ۔ پھر انگلیوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اچھی طرح صابن ملیں جو کہ جھاگ بنا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے اچھی طرح صابن کو لگائیں۔ ایک جو خاص بات اس میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صاف پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد نلکا ٹیشو پیپر سے بند کریں اور اپنے ہاتھوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کریں، نہ کہ تولیے سے۔ اب میں چند باتیں سینیٹائزر کے متعلق عرض کروں گا۔ جیسے ہی وبا کرونا کی پاکستان میں پھیلی تو مارکیٹ سے تمام سینیٹائزر غائب ہو گئے۔ لوگ بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان تھا۔ تو میں نے اپنے کالج کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں یہ بات کی کہ یہ سینیٹائزر نہیں مل رہے۔ تو وہاں کی ایک پروفیسر مسکرائیں اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھہریں، میں آپ کے لیے ایک چیز لاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تو وہ یہ والی بوتل لائیں میرے پاس، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سینیٹائزر ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سینیٹائزر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس میں 70% الکوہل ہے، تھوڑا سا ایلو ویرا ڈال لیں اور تھوڑی سی خوشبو ڈال لیں اور یہ ایک نہایت مفید سینیٹائزر بن جائے گا۔ آپ بازار میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سینیٹائزر ٹھیک نہیں ہے یا وہ جعلی ہیں، میرا کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر تنقید کرنے کا، لیکن میری یہ گزارش ہوگی جب آپ سینیٹائزر لیں تو آپ اس کے جو اجزاء ہیں انہیں غور سے پڑھیں، کیا ان میں اجزاء لکھے ہوئے ہیں، اور بیسٹ سینیٹائزر جو ہے، جو بہترین سینیٹائزر ہے، وہ 70% الکوہل ہے۔ اب آتے ہیں منہ کو ڈھانپنے کے لیے فیس ماسک۔ اب اس کے لیے جو تجویز کردہ ماسک ہے وہ N95 ہے، تاہم عام سرجیکل ماسک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ہم اس کی طرف آئیں گے بعد میں۔ N95 اگر آپ دیکھیں تو N کا مطلب ہے ناٹ ریزسٹنٹ ٹو آئل، یہ آئل سے ریزسٹنٹ نہیں ہے، اور 95 کا مطلب ہے کہ ہوا میں 95% ذرات سے محفوظ رکھتا ہے، جو کہ کوئی 0.3 مائکرون سے کم سائز کے ہیں۔ مختصراً اس ماسک کی 4 تہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ جہاں تک سرجیکل ماسک کا تعلق ہے
تو میں اس کی تہ میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ جو مریض کے چینکنے اور کھانسنے سے اس کے لب کے ذرات ہوا میں ہوتے ہیں، کم از کم یہ ان سے ایک صحت مند انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو کھانسنے اور چھینکنے کے آداب سے روشناس کرانا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری زندگی انسان چیزیں سیکھتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور ان کو وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جہاں اگر آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ ایک ٹیشو پیپر لیں، اس میں کھانسیں، اس کی تہ لگائیں اور اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور بعد میں سینیٹائزر سے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کا بھی وہی طریقہ ہے جو کہ صابن سے ہاتھ دھونے کا۔ پہلے اچھی طرح آپ ہتھیلیوں کو رگڑیں، بیرونی سطح کی ہاتھ کو رگڑیں، انگلیوں کے بیچ میں رگڑیں، ناخنوں کے نیچے رگڑیں، تاکہ کوئی ایسی جگہ، انگوٹھے کو رگڑیں تاکہ کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جس جگہ سینیٹائزر کا پہنچ نہ ہو اور کوئی آپ اس سے بچ سکیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ فرض کیجئے چھینک آ جاتی ہے آپ کو، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اور ٹیشو پیپر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کونی کو بینڈ کریں یا موڑیں اور اس میں چھینکیں۔ اچھی، اس سے کیا ہوگا؟ بہت سادہ سا مسئلہ ہے کہ جتنی بھی رطوبتیں ہیں یا لباب کے ذرات ہیں جو کہ اب کہا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے تک ہوا میں معلق رہتے ہیں، وہ ایک صحت مند آدمی تک نہیں پہنچیں گے۔ اب میں اس بات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس وبا میں یا تو صحت مند انسان ہیں یا ایسے انسان ہیں جن میں بیماری کی علامتیں ظاہر ہیں اور وہ بیمار ہیں، اور باقی ایسے لوگ ہیں جن میں وائرس موجود ہے لیکن ان میں بیماری کی علامتیں نہیں ہیں، جن کو ہم طب کی زبان میں کیریئرز کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ ماسک پہن کے نکلیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ کیریئر ہے اور اس میں وائرس موجود ہے لیکن بیماری کی علامت موجود نہیں ہے۔ ایسے افراد جب وہ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو لب کے ذرات جن میں وائرس موجود ہوتا ہے وہ صحت مند افراد میں بیماری منتقل کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایک تو ماسک کا استعمال کریں اور دوسرا کسی بھی فرد سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور بعض ریسرچ کہتی ہے کہ کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ رکھیں، لیکن 6 فٹ کے فاصلے پہ زیادہ تر اتفاق کرتے ہیں۔ اور اس فاصلہ رکھنے سے آپ اور ایسے لوگ جن میں وائرس موجود ہے اور بیماری کی علامتیں موجود نہیں ہیں، جب وہ کھانستے ہیں اور بولتے ہیں تو ان کے لباب کے ذرات جن میں وائرس موجود ہے وہ کم از کم 6 فٹ تک جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ بس جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ نے ماسک پہننا ہے اور دوسرے آدمی سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پہ رہنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیمار آدمی کا لباب یا سلائیوا کھانسنے اور چھینکنے سے بیماری کے جراثیم منتقل کرتا ہے، اور اس کے آس پاس مختلف چیزیں جو پڑی ہیں جیسے پین ہے، میز ہے، موبائل ہے، چائے کا کپ ہے یا کمپیوٹر ہے، وہ ذرات اس پر جا کر لگ جاتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ دستانے پہن کے رکھیں، اور اگر آپ دستانے نہیں پہن سکتے تو کم از کم مختلف چیزوں کو چھوئیں مت، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو چھو لیا تو پھر ان ہاتھوں سے اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو مت چھوئیں۔ اس طرح
बीमारी आप में मुंतकिल हो सकती है। नौ इस तस्वीर में आपको मालूम होगा कि किस सरफेस या किस सतह पर अपने असरात कितने अरसे तक रख सकता है। तो ये देखा गया है कि जितनी हमवार सतह होगी उतने ही तवील अरसे तक वायरस अपनी इन्फेक्टिविटी या बीमारी फैलाने की ताकत रख सकता है। अव्वल टिश्यू पेपर 3 घंटे तक, लकड़ी की सतह कपड़े 2 दिन तक, शीशे के गिलास पर 3 दिन तक, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों पे 7 दिन के लिए और सर्जिकल मास्क पे ये 7 दिन तक अपनी इन्फेक्टिविटी या बीमारी फैलाने की सलाहियत रख सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्जिकल मास्क की बैरूनी सतह पर ये वायरस 7 दिन तक मुयस्सर रह सकता है, इसलिए सर्जिकल मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये डिस्पोजेबल होना चाहिए। अब मैं जिक्र करूँगा एक रिसर्च का जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि तिब का मशहूर जरीदा है, उसमें चीन के लोगों पर रिसर्च हुई जिनका ताल्लुक सूबा वुहान से था। इनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो उम्र रसीदा थे, जिनमें डायबिटीज़ या ज़ियाबीतिस थी, या जिनमें हाइपरटेंशन की शिकायत थी, या जो पहले से दिल की बीमारियों में मुब्तला थे। इन लोगों में बीमारी ना सिर्फ शदीद थी बल्कि जानलेवा थी। अब सामने एक चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 9 साल तक थी उनमें वायरस का असर बहुत ही कम था और शरह अमवात भी बेहद कम थी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है शरह अमवात भी बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखें जिन लोगों की उम्र 80 साल या 80 साल से ज़्यादा है उनमें इस बीमारी की वजह से शरह अमवात 14.8% है। ऐसे उम्र रसीदा लोग या पहले से ही बीमारियों में मुब्तला अफराद को बेहद एहतियात की ज़रूरत है। अब इस वायरस पे दर्जा हरारत कैसे असर अंदाज होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोविड-19 की बात या कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। तो देखा गया है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत ज़्यादा होगा उतने ही वायरस के बीमारी फैलाने के या इन्फेक्टिविटी के वक्त में कमी आती जाएगी। अगर आप ये चार्ट देखें तो अगर दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वायरस के असरात 14 दिन से ज़्यादा रह सकते हैं। अगर दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वायरस बीमारी फैलाने की कुव्वत 14 दिन तक रख सकता। अगर दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वायरस 2 दिन तक अपनी इन्फेक्टिविटी या बीमारी फैलाने के काबिल रह सकते। इसी तरह अगर दर्जा हरारत 56 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें वायरस 30 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, और अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वायरस 5 मिनट तक ज़िंदा रह सकता। कहने का मतलब है जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा वायरस उतनी ही जल्दी अपनी इन्फेक्टिविटी या बीमारी फैलाने की कुव्वत खोता जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। ये दर्जा हरारत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बैरूनी दर्जा हरारत है, यानी कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत की बात नहीं कर रहा जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये आपके सामने एक चार्ट नज़र आएगा जो कि CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से लिया गया है, और मैं ये चार्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ। हुकूमत ने अब लॉकडाउन में नरमी की है। नरमी करते ही आपने देखा होगा कि बाज़ारों में लोगों का एक जमे गफ़ीर हर वक्त आपको नज़र आएगा। हम हर चीज़ हुकूमत पे नहीं डाल सकते, और एक ज़िम्मेदार शहरी होने से जो हम पर शराइत लागू हैं उनको भी पूरा करना हो। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि एक लाल रंग की डायग्राम है और एक नीले रंग की, और दरमियान में एक काले रंग की डॉटेड लाइन जा रही है, और ऊपर लिखा है हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी। अगर तो हम तमाम ऐसे हिफाजती इक़दामात करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम पे कम बोझ पड़ेगा, और दूसरी लफ्ज़ों में
ہیلتھ کیئر سسٹم میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ جو سخت بیمار مریض ہیں ان کا بہترین طریقے سے علاج کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ تمام حفاظتی تدابیر پہ عمل نہیں کریں گے تو ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اس کا بوجھ زیادہ پڑے گا، یعنی کہ مریضوں کا بوجھ زیادہ پڑے گا، اور جو سیریس مریض ہیں ان کا علاج اتنی ہی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اب میں دو لفظوں کی طرف آتا ہوں جو اکثر آپ نے سنا ہوگا. ایک آئسولیشن ہے اور ایک کوارنٹین ہے. آئسولیشن میں آپ بیمار آدمیوں کو جو کہ بیماری پھیلا سکتے ہیں ان سے علیحدہ کر دیتے ہیں جو صحت مند ہیں، اور کوارنٹین میں آپ ایسے لوگوں کی حرکت کو محدود کر دیتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح تعلق مریضوں سے رہا ہو یا وہ ایسی جگہ سے آئے ہوں جہاں یہ وبا پھیلی ہو. اور کووڈ-19 کے لیے 14 دن کے لیے لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا جاتا ہے تاکہ اگر وہ بیمار ہیں یا ان میں بیماری کی جراثیم ہیں ان میں یہ علامتیں 14 دن کے اندر ظاہر ہو جائیں. اب میں نے آئسولیشن کی بات کی تھی. کرونا وائرس کے 80% مریضوں میں علامتوں کی شدت کم ہوتی ہے، جیسے معمولی بخار، گلا خراب، کھانسی. ایسے مریضوں کو CDC ریکمینڈ کرتی ہے ایسے مریضوں کو گھروں میں ہی آئسولیٹ کیا جائے. اب ان لوگوں کو اور ایسے مریضوں کو کب گھر سے ہسپتال منتقل کیا جائے؟ جب بخار کی شدت بڑھ جائے، جب سینے میں درد تیز ہو جائے اور جب سانس لینے میں بے حد دشواری ہو تو ایسے مریضوں کو فوراً ہسپتال آپ منتقل کر دیں. اب میری گھر والوں سے یہ گزارش ہوگی کہ ان مریضوں کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھیں. یقیناً اپنے آپ کو ان سے بچائیں، لیکن ان سے بالکل ناطہ نہ توڑ دیں. پوری فیسلٹیز دیں کھانے کے لیے، ان سے ویڈیو گیم کھیلیں، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ہر طرح کی سہولت دیں تاکہ یہ لوگ ڈپریشن میں نہ جائیں. اور یہ دیکھا گیا ہے ایسے لوگ جن کو آپ بالکل اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ ڈپریشن میں جانے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں. دوسری طرف میری مریضوں سے گزارش ہے کہ اگر ان میں بیماری کی علامتیں وہ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک اس کو سماجی دھبا نہ سمجھیں کورونا وائرس کی بیماری کو. وہ فوراً اس کا ذکر ڈاکٹر سے یا اپنے گھر والوں سے کریں تاکہ ان کا علاج ممکن ہو سکے. اب یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ اپنا علاج خود کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کئی ایسی دوائیں لے لیں گے جو اس بیماری کی علامت میں شدت پیدا کرے گی. اب یہاں پہ میں ٹیلی میڈیسن کا ذکر کروں گا. جس میڈیکل کالج میں میں کام کر رہا ہوں وہاں پر میڈیسن کے شعبے کے سربراہ نے دن رات محنت کر کے جو وہاں پہ لوگ ہاؤس جاب کر رہے تھے یا جو وہاں پہ بچے فائنل ایئر میں تھے ان کو ٹیلی میڈیسن کی تربیت دی. ٹیلی میڈیسن آپ فون پہ اپنی علامات بتا کر آپ ڈاکٹر کا مشورہ لے سکتے ہیں. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسے مذاق میں اڑاتے رہے اور ایسے ناگوار فون کرتے رہے جن سے ضرورت مند لوگوں کو فون انگیج ملتے رہے. تو خدا را جو آپ کو سہولیات دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اب سب سے زیادہ حساس مسئلہ آئے گا عید کی نماز کا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اختر سعید میڈیکل کالج میں ایک پیتھولوجی کا استاد ہوں اور دوسرے لفظوں میں میں ایک طب کا طالب علم ہوں. جہاں تک نماز کا تعلق ہے میری یہ گزارش ہوگی کہ جو حکومت اور علماء کرام مل بیٹھ کر مختلف اصول وضع کریں گے ہم انہی پہ عمل کریں اور اس پر اپنی منمانی نہ کریں. کیونکہ جو بھی چیز ہمارے مفاد میں ہوگی ہمارے علماء کرام اور ہماری حکومت یقیناً جو ہمارے لیے بہتر سمجھتی ہوگی وہی کرے گی اور اسی کی ہمیں کرنے کی نصیحت کرے گی. فزیکل ڈسٹنس کی بات کی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو چھونا نہیں ہے، ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ آپ جتنی دیر اور جتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں گے اتنے ہی آپ بیماری کے جراثیم منتقل کریں گے. کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خط آدھی ملاقات ہوتی ہے. آج ہمارے پاس
بے انتہا ذرائع ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، مثلاً واٹس ایپ ہے، فیس ٹائم ہے، میسنجر ہے، اس پہ ہم پیغامات دے سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کے گھر عید ملنے کے لیے جائیں۔ اسی طرح غیر ضروری سفر کو بھی جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچیں، اور اگر آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ شیشے بند کر کر اکیلا آدمی جائے یا زیادہ سے زیادہ 2 آدمی جائیں۔ اس کے علاوہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور کمرے میں لوگ ہوں تو بہتر ہے کہ کھڑکیاں کھلے رہیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا جائے، جسے ہم کراس وینٹیلیشن کہتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہے یا کیریئر ہے تو اس سے ہم بآسانی بچ سکتے ہیں۔ اس پہ عمل کریں، کیونکہ اس وبا سے ملک کی معیشت کو جتنا نقصان ہوا ہے معلوم نہیں وہ کب پورا ہوگا۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے کرونا سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے بہتر سمجھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیماری سے محفوظ رہیں تو ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے بھی یہی چاہیں۔ اور پھر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم نے ایک انسانی جان بچائی گویا کہ تمام انسانیت کو بچایا۔ آپ خود بھی محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ استغفار کا کثرت سے ورد کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس وبا سے نجات دے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔